بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ، آج عقیدہ ختم نبوت کورس کا 7واں لیکچر ہے، جس کا موضوع ہے فتنہ قادیانیت آئین پاکستان کی روح سے۔ مسلم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیے رکھا اور ہمیشہ یہ کوششیں کی کہ کسی طرح کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ مسلمانوں کے دل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور جہاد کی روح دونوں ختم ہو جائیں۔ اب یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ایک نبی کے حکم کو اس وقت تک نہیں بدلا جا سکتا جب تک دوسرا نبی مبعوث نہ ہو جائے، لہٰذا اسلام کے اس مزاج سے فائدہ اٹھا کر ان دشمنوں نے جو سب سے پہلے قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں ایک ایسے بندے کو سامنے لایا گیا جو سیالکوٹ کی ضلع کچہری کا ایک منشی تھا، دنیا جسے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس بندے کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا مشن سونپ دیا گیا، جس پر پورا اترتے ہوئے اس نے ہر وہ کام کیا جس سے امت مسلمہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اسے سونپ دے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے مرزا قادیانی نے اپنے کام کا آغاز اس طرح کیا کہ پہلے خود کو عیسائیت اور ہندو مخالف مناظر کی حیثیت سے متعارف کروایا اور مسلمانوں کی جذباتی اور نفسیاتی ہمدردیاں حاصل کی، پھر مجدد، محدث، امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، مسیح مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہوئے باقاعدہ امر و نہی کے حامل ایک صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، حتیٰ کہ اعلان کیا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے کہا کہ قادیان میں اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ محمد رسول اللہ کو بھیجا، نعوذ باللہ۔ پھر کہا کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ایک گروہ نے اس کی باتوں سے متاثر ہونا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے بھٹک پڑے، جس کے بعد اس گروہ نے، جسے قادیانی گروہ کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھے کہ یہ قادیانی گروہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کی بیٹی کو سید النساء، اس کے خاندان کو اہل بیت، اس کے خاص مریدین کو صحابہ، اس کی نام نہاد وحی اور الہامات کو قرآن مجید، اس کی گفتگو کو حدیث مبارکہ، اس کے شہر قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ اور اس کے قبرستان کو جنت البقیع قرار دیتے ہیں، جس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ سب باتیں ایک ادنا سے ادنا بلکہ فاسق و فاجر مسلمان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، اور اس کرۂ ارض پر کوئی بے اہمیت مسلمان بھی ایسا نہیں جو کسی سے ایسی گستاخانہ باتیں سننا گوارا کرے۔ قادیانیوں کی طرف سے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جانے والی گستاخیاں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اس خاص گروہ کا مرزا قادیانی کی باتوں کو مان لینا بھی کسی سازش کا پیش خیمہ محسوس ہوتا ہے، جسے جان لینے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ایک خط میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ قادیانیوں کے کفری عقائد اور عزائم کی بنا پر ملک کی منتخب جمہوری حکومت نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین پاکستان کی شق 106(2) اور 260(3) میں اس کا اندراج کر دیا۔ اب اگرچہ جمہوری نظام حکومت میں کوئی بھی اہم فیصلہ ہمیشہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کرنے سے پہلے
قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے بلایا۔ اسمبلی میں اس کے بیان کے بعد حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانی عقائد کے حوالے سے اس پر جرح کی، جس کے جواب میں مرزا ناصر نے نہ صرف مذکورہ بالا تمام عقائد و نظریات کا برملا اعتراف کیا بلکہ باطل تاویلات کے ذریعے ان کا دفاع بھی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانی پارلیمنٹ کے اس متفقہ فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے یکسر انکاری ہیں اور وہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی حکومت، پارلیمنٹ یا کوئی اور ادارہ انہیں ان کے عقائد کی بنا پر غیر مسلم قرار نہیں دے سکتا، بلکہ الٹا وہ مسلمانوں کو کافر اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور آئین میں دی گئی اپنی حیثیت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ قادیانی پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ہمیں آزادی اظہار نہیں ہے۔ وہ کبھی اقوام متحدہ سے اپیلیں کرتے ہیں اور کبھی یہود و عیسائیوں سے دباؤ ڈلواتے ہیں، حالانکہ ہم بڑی سادہ سی جائز بات کہتے ہیں کہ تم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہ کہو، کلمہ طیبہ مسلمانوں کا ہے، تم اس پر قبضہ نہ کرو، یعنی شراب پر زمزم کا لیبل نہ لگاؤ۔ لیکن قادیانی اس سے باز نہیں آتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، الٹا اسلام کے نام پر اپنی خود ساختہ عقائد و نظریات کی تبلیغ و تشہیر کرتے ہیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں کہ قادیانیوں کی شعائر اسلام کے استعمال سے روک تھام۔ قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال اور اس کی توہین سے روکنے کے لیے 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعائر اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں ایک نئی فوجداری دفعہ 298 کا اضافہ کیا گیا۔ ملاحظہ اور سماعت فرمائیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، یا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے، یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کو تبلیغ یا تشہیر کرے، یا دوسروں کو اپنے مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسی کو ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ قادیانیوں نے اس پابندی کو وفاقی شرعی عدالت، لاہور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ وغیرہ میں چیلنج کیا، جہاں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر قادیانیوں نے پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی کہ انہیں شعائر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ جناب جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس محمد افضل لون صاحب، جناب جسٹس سلیم اختر صاحب، جناب جسٹس ولی محمد خان صاحب پر مشتمل تھا، اور اس فل بینچ نے کیس کی مفصل سماعت کی۔ دونوں اطراف سے دلائل و براہین دیے گئے، اصل کتابوں سے متنازع ترین حوالہ جات پیش کیے گئے۔ فاضل جج صاحبان نے جب قادیانی عقائد پر نظر دوڑائی تو وہ لرز کر رہ گئے۔ فاضل جج صاحبان کا کہنا تھا کہ قادیانی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کے حقوق سلب ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل بینچ کی تاریخ کا فیصلہ SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1993 کی روح سے کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 اور 298 کے تحت سزائے موت کا حقدار ہے۔ اس کے باوجود قادیانی آئین، قانون اور اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہوئے خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔
اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، گستاخانہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، شاعر اسلام کا تمسخر کرتے ہیں اور اسلامی مقدس شخصیات و مقامات کی توہین کرتے ہیں۔ ستم صرفی یہ ہے کہ قادیانیوں کی ان آئین شکن خلاف قانون اور انتہائی اشتعال انگیز سرگرمیوں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرمانہ غفلت اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس سے بعض اوقات لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قادیانی ایک وائرس ہے۔ جیسے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا اور موذی مرض تھا، ایسے ہی قادیانی وائرس بھی ہے، اور یہ فرق اس میں اتنا ہے کہ کرونا جان لیوا اور قادیانی وائرس ایمان لیوا ہے۔ المختصر، خود سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اپنے نافذ العمل فیصلے میں لکھا، یہ بات قابل غور ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے قوانین ایسے الفاظ اور جملوں کے استعمال کا تحفظ کرتے ہیں جن کا مخصوص مفہوم و معنی ہو، اور اگر وہ دوسروں کے لیے استعمال کیے جائیں تو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ پاکستان ایسی نظریاتی ریاست میں قادیانی جو کہ غیر مسلم ہے اپنے عقیدے کو اسلام کے طور پر پیش کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ بات خوش آئند اور لائق تحسین ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں عقیدہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے۔ وہ ایسی حکومت کو ہرگز مسلمان برداشت نہیں کرے گا جو ایسی جعل سازیوں اور دسیسہ کاریوں سے اسے تحفظ فراہم کرنے کو تیار نہ ہو۔ نیز قادیانی اصرار کرتے ہیں کہ انہیں نہ صرف اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش کرنے کا لائسنس دیا جائے بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی انتہائی محترم اور مقدس شخصیات کے ساتھ استعمال ہونے والے القابات اور خطابات وغیرہ کو ان گستاخ غیر مسلموں مرزا قادیانی اور اس کے خلیفوں کے نام کے ساتھ چسپاں کیا جائے، جو مسلم شخصیات کی جوتی کے برابر بھی نہیں، کہ جب کوئی قادیانی سرعام کسی پلے کارڈ، بیج یا پوسٹر پر کلمہ کی نمائش کرتا ہے یا دیواروں یا نمائشی دروازوں یا جھنڈیوں پر لکھتا ہے یا دوسرے شعائر اسلام کا استعمال کرتا ہے یا انہیں پڑھتا ہے تو یہ اعلان یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کی بے حرمتی اور دوسری انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی کی توہین کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کا مرتبہ اونچا کرنے کے مترادف ہے، جس سے مسلمانوں کا مشتعل ہونا اور طیش میں آنا ایک فطری بات ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت قانون کی بھاری کتابوں میں تو موجود ہے مگر آج تک اس کے کسی ایک جز پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر قانون کے ساتھ اور کیا شرمناک مذاق ہو سکتا ہے۔ حکومت اگر پارلیمنٹ اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے تو وہ قادیانیوں کو آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کا پابند کرے تاکہ اسی طرح تاریخ پاکستان میں 1953 کے 10,000 شہداء نے اپنی جان ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پر قربان کی، یہ بھی درج ہے۔ اور 1974 میں ربوہ سے گزرنے والی ٹرین پر موجود نشتر کالج کے طلباء پر قادیانی گنڈوں نے حملہ کیا، انہوں نے بھی اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے 1965 کی جنگ بھی قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کے اشارے پر ہوئی۔ المختصر، قادیانی حضرات کو غیر مسلم قرار دینا مذہبی، سیاسی اور قومی فریضہ ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہو لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں، خاندان، والدین اور دنیا کی ہر محبوب ترین شے سے بڑھ کر پیار کرے۔ صحیح بخاری شریف۔ بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک فرما کر اس سبز ہلالی پرچم کو برقرار رکھے، اسلام کا نفاذ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ ہو۔ اس ملک پاکستان کے ہر غیور باشندے کو اللہ تعالی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔